اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام، یا، لم تنذرہم، نہ ڈرائیں آپ ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں۔ یہ بعض کا ترجمہ من کا کیا ہے ہم نے، من تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، حالانکہ نہیں ہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے، وما، حالانکہ نہیں ہیں ہم وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ حالانکہ ہم نے ترجمہ کیا ہے واو کا، واو حالیہ کہلاتا ہے، واو حالیہ، حال کا معنی دے رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، حالانکہ نہیں ہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ، اللہ کو، دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، فزادہ، بڑھا دیا، ہم، ان کو، اللہ نے، مرضاً، بیماری میں،
بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں کہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں کہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، بس اور بڑھا دیا اللہ نے ان کی مرضاً بیماری کو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ بما، بسبب اس کے جو، باسببیت کی ہے، باسببیت کی ہے، بسبب اس کے جو کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدوا، کہ فساد نہ مچاؤ، فی الارض، زمین میں۔ وَإِذَا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدوا، فساد نہ مچاؤ، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما، سوائے اس کے کوئی بات نہیں۔ انما کلمہ حصر ہے، ہا، صاد اور را، کلمہ حصر، معنی کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ قالوا، کہتے ہیں، انما، اس کے سوا کوئی بات نہیں، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، فساد مچانے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہی، المفسدون، فساد مچانے والے ہیں۔ انا، ہم، پہلے ہم سے بھی وہی مراد ہیں، دوسرے ہم سے بھی تاکید کے لیے آیا ہے، تو ترجمہ یہ ہو جائے گا، خبردار کہ بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے۔ الا، خبردار، انہم، ہم المفسدون، بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے۔ ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنو، کہ ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمنو، کہ ایمان لے آؤ، کما، جیسا کہ، آمن الناس، ایمان لائے اور لوگ، جیسا کہ ایمان لائے اور لوگ۔ قالو، تو کہتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسا کہ، آمنا، ایمان لائے، السفہاء، بے وقوف لوگ، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے السفہاء، بے وقوف لوگ۔ الا، خبردار، انہم، ہم السفہاء، خبردار، بے شک یہی ہیں بے وقوف، بے شک یہی ہیں بے وقوف۔ ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے، لیکن یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، تو یہ کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں جاتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، اور جب خلوت میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالو، تو کہتے ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
انما سوائے اس کے کوئی بات نہیں، نحنو ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اس کے سوائے کوئی بات نہیں، نحن مستہزئون کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون بہک رہے ہیں، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بہک رہے ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نہیں فائدہ دیا، نہیں نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، بس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور وہ نہیں ہے ہدایت یافتہ، وما کانوا مہتدین اور وہ نہیں ہے ہدایت یافتہ۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا، اس کے بعد 2 آیتوں میں کھلم کھلا کافروں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر، خالص ایمان والے متقین پرہیزگار، پھر 2 آیتوں میں کھلم کھلا کافروں کا تذکرہ، اور اس کے بعد 13 آیات میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، ان کی عادات، ان کی صفات وہ بیان کی ہیں۔ قرآن پاک لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے 3 درجات ہیں، ایک درجہ جانوروں کو بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ان کو رہنمائی دی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو، اور پھر اس کو رہنمائی دی۔ تمام جانور زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارنے کی ان کو ایک خاص قسم کی رہنمائی دی جاتی ہے، وہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے، خیر اور شر کے راستے الگ الگ بتا دیے جاتے ہیں، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، تو صراط مستقیم بتا دیا جاتا ہے۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ وہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے نیک متقی پرہیزگار بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اخص الخواص لوگوں کے لیے، خاص الخاص لوگوں کے لیے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی رہنمائی عطا فرماتے ہیں، اور شریعت ان کا مزاج بن جاتی ہے۔ جب انسان نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کے وہ مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اس کے بغیر انسان کو راحت نہیں آتی، اس کے بغیر چین نہیں پڑتا، مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ پرہیزگاروں کی کچھ علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہدایت یافتہ لوگ، صحیح معنی میں ہدایت سے قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کسی بھی معنی میں جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ واجب القتل ہوگا۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے
ختم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، کیوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبیوں والا کام اللہ رب العزت نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ یہ امت داعی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والی ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام والا کام اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی، کار نبوت ختم نہیں ہوا، نبوت کا کام باقی ہے۔ وہ علماء کے ذریعے سے اور عوام کے ذریعے سے سب ذمہ دار ہیں، عوام اپنے اعتبار سے اور علماء کرام اپنے اعتبار سے۔ اس امت کا ایک فرد بھی دعوت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری دنیا کے سارے انسان گمراہ ہو جائیں تو ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ دعوت کی محنت کرے۔ اگر قیامت کے دن خدا نہ خواستہ سارے انسان جہنم میں جانے والے ہوئے اور ایک انسان جنت میں جانے والا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس ایک انسان سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کے لیے کیا محنت کی کہ جہنم سے بچا کر ان کو جنت میں لے کر جاتے۔ اور اگر سارے جنت میں جانے والے ہوئے اور ایک جہنم میں جانے والا ہوا تو اس ایک سے پوچھا جائے گا، تو اس ایک کے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی جہنم میں کیوں جا رہا ہے۔ کلکم مسئول وکلکم راع عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ استاد سے شاگردوں کے بارے میں، والدین سے اولاد کے بارے میں، اور گھر کے سرپرست سے گھر کے افراد کے بارے میں۔ تو جو آدمی بھی ذمہ دار ہے، کوئی ادارے کا ذمہ دار ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہے، سب سے پوچھا جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ انقلابی عقیدہ، اگر عقیدہ آخرت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ عقیدہ آخرت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو بیچ میں کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے کہ اگر آخرت نہ رہے تو انسان اعمال کیوں کرے گا، گناہوں سے کیوں بچے گا، نیکی کیوں کرے گا؟ آخرت کا عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک مرتبہ جنگل میں ایک نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تم ہمیں ایک بکری بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کہ بکری تو میرے مالک کی ہیں، میں تو نہیں بیچ سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے کہا کہ تمہارا مالک تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم ہمیں بکری بیچ دو۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، اور اس طرح کے واقعات جنگل میں ہوتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ سن کر فَأَيْنَ اللَّهُ يَا رَجُلُ فَأَيْنَ اللَّهُ يَا رَجُلُ، او بھائی پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ قیامت کے دن کی جواب دہی، آخرت کے دن کی جواب دہی، یہ انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے اور گھر سے آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ کہ اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ کہ کون سے امیر المومنین تمہیں یہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کے اللہ تو دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین کے اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا، اور انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم انسان پیدا ہوئے۔ تو آخرت کا عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ ایمان والوں کا تذکرہ تھا جن کو متقین، پرہیزگار، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی خاص توفیق عطا فرمائی۔ اس کے مقابلے میں ایک گروہ وہ تھا
جو کھلم کھلا کافر، ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ کے نبی نے دعوت دی، کہا ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو لہب کہنے لگا 6 مہینے کے بکری کے بچے کو دیکھ کر، میمنہ، اگر یہ جب تک یہ ایمان نہ لائے میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ مذاق اڑایا، گویا کہ طنز کیا، اور ایک ایسا کام بتایا کہ جو نہ ہونے والا تھا بظاہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کی طرف دیکھا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں واقعہ نقل فرمایا ہے، روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف دیکھا۔ سورہ لہب کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے روایت نقل فرمائی کہ بکری کے بچے کی طرف دیکھا، اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو لہب نے اس بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں توڑ دیں اور کہنے لگا تبا لکا، تو برباد ہو جائے۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی، وہ کہنے لگا تو ہی برباد ہو جائے۔ ایسی چیزیں دیکھ کر، ایسے معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ ڈراتے رہے، آپ نے دعوت نہیں چھوڑی، آپ ان کو دعوت دیتے رہے، کیونکہ دعوت دینے والے کو دعوت فائدہ دیتی ہے، سامنے والا مانے یا نہ مانے، وہ ایمان لائے یا نہ لائے، وہ اعمال پر آئے یا نہ آئے، لیکن دعوت دینے والے کو اس کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے گیند دیوار پر ماری جائے تو مارنے والے کی طرف لوٹ کر آتی ہے، دعوت دی جائے تو دعوت لوٹ کر پلٹ کر خود دعوت دینے والے کی طرف آتی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی عمل اپنا معمول بناؤں تو میں اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں اوروں سے کہتا ہوں، دوسروں کو دعوت دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دعوت سے نہیں رکنا چاہیے، دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمہ اللہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حج کے موقع پر، ایک پاکستانی نوجوان ملا، کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا بدبخت انسان ہوں، حرم میں رہنے کے باوجود نہ حرم میں نماز پڑھتا ہوں، نہ طواف کرتا ہوں، نہ عمرہ کرتا ہوں۔ میری بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ حرم میں رہتے ہوئے، حرم کے صحن کے قریب اس کی دکان تھی مکہ ٹاور کے قریب، کہ میں نماز مسجد میں نہیں پڑھتا، حرم میں نہیں پڑھتا ہی نہیں ہوں، نماز کا نام ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں علاج بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو۔ فرمایا کہ جب کوئی تمہارے پاس سودا لینے کے لیے آئے تو اسے دعوت دیا کرو، اس سے کہا کرو کہ وقت ضائع نہ کرو، تم لوگ یہاں پیسہ لگا کر آئے ہو تو اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ، حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، نمازیں پڑھو، بیت اللہ کا طواف کرو، بیت اللہ کی زیارت کرو۔ وہ کہنے لگا حضرت میں تو خود کوئی کام نہیں کرتا تو اوروں سے کیسے کہوں؟ فرمایا تم نے علاج پوچھا، میں نے علاج بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد حضرت کا پھر جانا ہوا تو ایک آدمی حضرت سے گلے ملا، اور لپک کر گلے ملا، پرتپاک طریقے سے گلے ملا، اور حضرت سے پوچھا کہ آپ نے پہچانا؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی انسان ہوں جس کو آپ نے چند سال پہلے ایک علاج بتایا تھا۔ اب صورتحال بدلی ہوئی تھی، چہرے پہ سنت رسول اور نورانی چہرہ، پیشانی پر محراب بنا ہوا۔ کہا یہ تبدیلی؟ کہا آپ نے جو علاج بتایا میں نے وہ شروع کیا، جو میرے پاس آتا میں اسے دعوت دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ تم خود تو کچھ کرتے نہیں ہو، اوروں کو دعوت دیتے ہو، تم خود بھی کیا کرو۔ تو میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کی، خوف پیدا کیا، محبت پیدا کی، عظمت پیدا کی، پھر میں نماز پڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ یہ تبدیلی واقع ہوئی۔ تو دعوت ضرور دینی چاہیے۔ ابو جہل جیسے بدبخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ دعوت دی، سینکڑوں مرتبہ دعوت دی۔
ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا، ان کو بھی دعوت دینے سے آپ باز نہیں آئے، دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو دعوت دینے سے رک جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دینے سے رک جاتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو دعوت دینے سے رک جاتے ہیں کہ وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اثر ہی نہیں لیتا۔ ہمارا کام دعوت دینا ہے اور اثر پیدا کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے ہر بیان کے بعد کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو محض پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمے تو دعوت دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ نے مہر لگا دی کا مطلب انہوں نے جو ارادہ کیا، قصب کیا، اور انہوں نے جو نیت کی، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، کہ بالآخر ہر چیز کو وجود دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ انسان قصب کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کرنے اور نہ کرنے کا۔ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تفسیر سن رہی ہیں، قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، آپ اگر چاہیں تو اٹھ کر چلی جائیں، آپ چاہیں تو موبائل استعمال کرنے لگ جائیں، آپ چاہیں تو کچھ کھانے پینے لگ جائیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے۔ انہوں نے برے کام کیے اور برائی کرتے کرتے اس انتہا کو پہنچ گئے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ آپ کسی کو 5,000 روپے دیتی ہیں، وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اگلے مہینے پھر دیتی ہیں 20,000، وہ بھی پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، پھر وہ آپ اس کو پیسے دیتی ہیں، وہ پھر ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گی کہ میں نے اس کو پیسے دینا بند کر دیے، میں نے اس کو پیسے دینا بند کر دیے، حالانکہ آپ نے بند نہیں کیے، خود اس نے پیسے لینا بند کروا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ ہم نے مہر لگا دی، کہ کام انہوں نے ایسے کیے کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، اور قیامت کے دن ان کو بڑا عذاب دیا جائے گا۔ ان دو آیتوں میں خالص کھلم کھلا کافروں کا بیان۔ آگے بات ہو رہی منافقین کی۔ منافقین وہ طبقہ ہے کہ جو زبان سے تو ایمان لاتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور منافق نافقل یربوع سے نکلا ہے۔ نافقل یربوع، یربوع کہتے ہیں گوہ کو۔ گوہ ایک جانور ہے اور اس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، 2 بل بناتی ہے وہ، ایک سوراخ میں سے گھستی ہے اور دوسرے میں سے نکلتی ہے۔ داخل ہونے کا سوراخ اور ہوتا ہے بل، اور نکلنے کا بل اور ہوتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے کہ جب وہ سوراخ میں گھستی ہے تو شکاری بل کے کنارے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ نکلے گی تو اس کا شکار کریں گے، لیکن وہ شکاریوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دوسرے سوراخ سے نکل جاتی ہے۔ تو یہی کام منافقین کا ہے کہ ان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ان کے ایک وہ جو ظاہری چہرہ ہے، ایک باطنی چہرہ۔ زبان سے ایمان لے آئے اور دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ایسا ایک طبقہ تھا مدینہ منورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے اوپر مدینہ کی بادشاہی کا تاج سجایا جانا تھا۔ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے جنگ لڑ لڑ کر تھک گئے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک متفق کا امیر اور سردار بنانا چاہا، اور اس کے لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کو منتخب کیا اور اس کا تاج بننے کو دے دیا۔ سونار کے پاس تاج بن رہا تھا، تاج پوشی ہونے والی تھی، کہ اتنے میں حضور علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے اور اس کی سرداری کو ایسا بٹا لگا کہ وہ اندر ہی اندر جل کر کوئلہ ہوتا رہا، لیکن مخالفت نہیں کرتا تھا کھلم کھلا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سوچتا تھا کہ کیوں نہ اب ایسا کام کیا جائے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور دل سے کلمہ نہیں پڑھا، اور پھر ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو
نقصان پہنچانے کے در پہ رہا۔ انہی کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ یہ طبقہ ہر زمانے میں رہتا ہے، لیکن ہم کسی کو متعین طور پر موجودہ زمانے میں منافق نہیں کہہ سکتے۔ منافق عملی تو کہہ سکتے ہیں کہ عمل منافق ہو جیسا، لیکن عقیدے کا منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا کہ کس نے زبان سے کلمہ پڑھا اور کس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اور حضور علیہ السلام نے نام لکھوائے تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمام صحابہ کو نہیں بتایا۔ راز رکھا حضور علیہ السلام نے، حذیفہ بن یمان کو بتایا کہ مدینے میں یہ لوگ منافقین ہیں۔ حذیفہ بن یمان سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتیں کر کے پوچھا، سماجتیں کر کے پوچھا کہ حذیفہ سچ بتاؤ، تمہارے پاس منافقین کی جو فہرست ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا نام تو نہیں ہے، لیکن آئندہ کے بعد بتاؤں گا بھی نہیں کہ کس کا نام ہے اور کس کا نام نہیں ہے۔ آپ کا نام نہیں ہے لیکن آئندہ بتاؤں گا بھی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کیا کرتے تھے کہ جس جنازے میں حذیفہ بن یمان نہ جاتے اس میں حضرت عمر بھی نہ جاتے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جس جنازے میں شریک نہیں ہوں گے وہ یقیناً کسی منافق کا جنازہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس فہرست موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی نہیں بتایا، صرف ایک صحابی حذیفہ بن یمان کو معلوم تھا کہ یہ منافقین ہیں مدینہ منورہ میں۔ موجودہ زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں اس طبقے نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ بظاہر مسلمان اور اندر سے کفر سے بھرے ہوئے لوگ، اور کفر کے ساتھی اور کفر کے مددگار۔ دیکھنے میں نمازیں بھی پڑھیں گے، عبداللہ بن ابی بن سلول پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اور جمعہ کے دن کہتا تھا لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو، اور پیٹھ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتا تھا، مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ تو یہاں سے انہی کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں میں یقول جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان والے، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے تعین، اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون حالانکہ یہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں اور سامنے والے کو پتہ ہو کہ یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اصل میں تو دھوکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ دیتے ایمان والوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور اس احساس کا نام ہے جو جانوروں کو بھی حاصل ہوتا ہے، وہ احساس جو جانوروں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ اتنے بے حس ہیں، اتنے بے شعور ہیں اور اتنے جاہل ہیں کہ ان کو وہ شعور بھی حاصل نہیں ہے کہ جو جانوروں کو حاصل ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا اور بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری کو۔ جیسے جیسے ایمان کو ترقی ہوتی مسلمانوں کو، اسلام کو، ویسے ویسے لوگ اور جلتے تھے اور بھنتے تھے، ان کی بیماری اور بڑھ جاتی تھی، ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ جو حاسد ہوتا ہے، جب محسود کو ترقی ہوتی ہے تو اس کا حسد اور بڑھ جاتا ہے، اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے، اس کی جلن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا اور بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون بسبب اس کے جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، زبان سے کہہ دیا ہم ایمان والے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جو منافقت تھی، جو ایمان کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم مومن ہیں حالانکہ مومن نہیں تھے، یہ ان کے عذاب علیم کی وجہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض مت فساد مچاؤ زمین میں، یہ منافقت کر کے
فساد نہ مچاؤ، اس طرح کی حرکتیں کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قالو تو کہتے تھے انما نحن مصلحون، سوائے اس کے کوئی بات نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دنیا میں ہر فساد اصلاح کے نام پر ہوا ہے۔ دنیا جہان میں جتنے فساد ہوتے ہیں وہ اصلاح کے نام پر ہوتے ہیں۔ امریکہ نے پوری دنیا میں فساد مچایا اصلاح کے نام پر۔ افغانستان میں 25 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا اصلاح کے نام پر۔ دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے نعرے کے ساتھ پوری دنیا میں فساد مچایا۔ عراق کو تہو بالا کیا اصلاح کے نام پر، شام میں بم گرائے اصلاح کے نام پر، فلسطینیوں کو مارا جا رہا اصلاح کے نام پر، کشمیریوں کو ذبح کیا جا رہا اصلاح کے نام پر۔ جو جرم بھی دنیا میں ہوتا ہے اصلاح کے نام پر ہوتا ہے۔ یہی بات یہ کہتے تھے۔ الفاظ وہی ہیں، نعرے وہی ہیں، لوگ وہی ہیں، صرف زمانہ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ آج کے زمانے کے لوگ بھی ہر برا کام اصلاح کے نام پر کرتے ہیں۔ اچھا سا نعرہ گھڑ لیتے ہیں اور اس اچھے سے نعرے کے پیچھے ایک زہر ہوتا ہے۔ اچھا سا نعرہ گھڑ لیا حقوق نسواں کا، اچھا سا نعرہ گھڑ لیا مزدوروں کے حقوق کا، اور اچھا سا نعرہ گھڑ لیا آزادی نسواں کا اور آزادی اظہار رائے کا۔ اس کے پیچھے ایک زہر، اس کے پیچھے ایک منصوبہ بندی اور یہودیت کا ذہن اور فتنہ و فساد کی نیت۔ تو کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم هم المفسدون، یہی ہیں فساد مچانے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے اور لوگ، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ۔ قالو تو کہتے انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ نبی نے کہہ دیا کہ چلو مکے سے تو مکے سے چل پڑے، کہا کہ چلو میدان جہاد میں تو میدان جہاد میں چلے گئے، جو کہہ دیا کہا مال خرچ کر دو تو سارا سارا مال دے دیا۔ یہ تو نری بے وقوفی ہے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ نبی جو کہہ دیتے ہیں بس اس کو کر گزرتے ہیں۔ یہ بے وقوفانہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ کیا ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ اللہ نے فرمایا الا خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ پیچھے فرمایا تھا لا یشعرون، یہاں فرمایا لا یعلمون، کہ سفاہت اور بے وقوفی کو جاننے کے لیے کسی نہ کسی درجے کا علم چاہیے، وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لائے۔ ایمان والوں سے ملتے تو نعرہ لگاتے ہم ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں جاتے اپنے شیطانوں کے پاس، ان کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان قرار دیا۔ جب خلوت میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قالو تو ان سے کہتے انا معکم، پوری تاکید کر، انا معکم، انا بھی تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے، کہتے کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پھر وہ کہتے کہ پھر ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ان کے ساتھ محبت کی پینگیں کیوں بڑھائی ہوئیں؟ کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بہک رہے ہیں۔ عمہا، عمہا کہتے ہیں دل کے اندھا پن کو، اور عمیٌ، عین میم یا، عمایا، عمایا کہتے ہیں آنکھوں کے اندھا پن کو، آنکھوں کا اندھا پن عمایا، اور دل کا اندھا پن وہ عمہا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ ویسے تو کہنے کو یہ تاجر بنے پھرتے ہیں، یہودیوں کو بڑا ناز تھا، بڑا مان تھا اپنی تجارت پر اور اپنی معاملہ فہمی پر اور اپنی سمجھداری پر اور تجارت کے اصولوں پر اور دنیا کمانے کے طور طریقوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک طرف تو یہ تاجر بنے پھرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے،
نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہیں کہ دنیا کے معاملات میں تو بڑے سمجھدار، لیکن آخرت کی تجارت میں گھاٹے کا سودا کیا، نقصان کا سودا کیا۔ انسان کے پاس ایک عقل ہے، عقل معاش، ایک عقل ہے، عقل معاد۔ عقل معاش پیسہ کمانے کی عقل، تو پیسہ کمانے کی عقل تو انسانوں کے پاس عام ہے، سارے انسانوں کے پاس ہے۔ جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، رال بہ رہی ہے، کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، بدبو جسم سے پھوٹ رہی ہے، اس کو بھی پیسے کی بہت سمجھ ہے۔ سڑکوں پر مانگتا پھرتا ہے، نہ گرمی کا پتہ نہ سردی کا پتہ، لیکن پیسے کا اس کو بھی پتہ ہے۔ تو عقل معاش تو ہر انسان کے پاس ہے، عقل معاد، آخرت کی عقل، کہ جس سے آخرت کا انسان آخرت کو کامیاب بنائے، آخرت کا نفع حاصل کرے، آخرت کا سودا کرے، وہ عقل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو انسان موجودہ زمانے میں معاشی حیوان بن گیا ہے، معاشی حیوان بن گیا ہے، معاشی جانور بن گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ تو ان کی تجارت نے فائدہ دیا اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ لوگوں سے